ایک مرتبہ ایک شخص نے 7 بال دیے مامون کو اور کہا کہ یہ بال منہ مبارک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال ہیں۔ اب مامون لے تو لیتا ہے لیکن اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں؟ اگر یہ حضور کے منہ مبارک ہیں تب تو یہ ضرور لانے والا انعام کا مستحق ہے، اسے انعام سے نوازنا چاہیے کہ اس نے حضور کی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، انعام کا مستحق ہے۔ لیکن اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک نہیں ہوا اور میں نے اس کو انعام سے نوازا، تب تو غلط چیز پر انعام سے نوازنے کا داغ مجھ پر ہوگا کہ غلط چیز بیوقوف بنا دیا گیا، بادشاہ کو، مامون کو بیوقوف سمجھا گیا کہ کسی اور کا بال دے کے کہہ دیا گیا کہ یہ منہ مبارک ہے، اور بادشاہ بیوقوف بن بھی گیا کہ اس نے اس پر انعام دے دیا۔ امام علی رضا نے دیکھا مامون کو، پوچھا کس فکر میں ہو؟ مامون نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں سوچ میں پڑا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کروں تو کیا کروں۔ امام علی رضا نے وہ 7 بال تھے، 7 کو لیا اور اس سے سونگا، سونگنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس میں کہ 4 بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہیں، 4 منہ مبارک ہیں اور 3 کسی اور کے ہیں۔ مامون بادشاہ تھا، کہا کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ 4 رسول اللہ کے ہیں اور 3 کسی اور کے ہیں؟ امام علی رضا نے فرمایا الشعر والنار، اس کو آگ پر رکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک جز پر دنیا کی بھی آگ حرام ہے اور آخرت کی بھی آگ حرام ہے، جلا ہی نہیں سکتی ہے، آگ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو جلا دے۔ کہا کہ آگ پہ رکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، 4 کو جب آگ پر رکھا گیا، جسے آپ نے الگ کیا تھا، آگ نہ جلا سکی۔ جب 3 کو رکھا گیا تو آگ نے 3 بالوں کو جلا دیا، کہا دیکھو یہی ثبوت ہے۔